خواتین و حضرات، جشن افتخار عارف میں عطاء الحق قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور قاسمی صاحب سے گزارش ہے آغاز ہم کریں گے قاسمی صاحب کی ہی ایک تحریر سے جو قاسمی صاحب کو پسند ہو. سر وہ میں سناتا ہوں. پہلے آپ نے جو یہ کہا ہے نا کہ ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے یاد آ گیا کہ میں اور سید ضمیر جعفری صاحب حیدرآباد دکن میں ایک انٹرنیشنل ہیومر کانفرنس تھی، تو وہاں مختلف زبانوں کے مختلف سیشن ہو رہے تھے. تو منتظمین مجھے اور ضمیر جعفری صاحب کو جو پنجابی سیشن تھا اس میں لے گئے. اب وہاں سردار جی جو تھے نا وہ موڈریٹ کر رہے تھے. اچھا. اور وہ ہم تو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے نا، وہ قالین پہ بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مائک تھا اور دور کر کے نا نشست تھے ان کی. اچھا. اور پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا تھا بہت ڈھیلا سا. تو وہاں سے وہ رینگتے آتے تھے مائک کے پاس. چلے وہ تو مناسب تھا، لیکن جب واپس جاتے تھے تو وہ اتنا مناسب نہیں تھا. اب انہوں نے جو ہمارا تعارف کرایا وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان سے عطاء اللہ قاسمی اور جمیر جعفری صاحب. میں اب ان کا کیا تعارف کراؤں. جب یہ آپ کے سامنے بات کریں گے تانوں آپ پہ اللہ کا پتہ جائے گا. بس یہ تعارف اس طرح کا تھا. اچھا جی، میری ایک تحریر ہے، بلکہ پوری کتاب ہی ہے، وہ وصیت نامے. اس میں نے مختلف جو شخصیات ہیں ان کے میں نے فرضی جو وصیت نامے ہیں وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، جو میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. اداکارہ چمک چھلو سینئر کا وصیت نامہ ہے، اداکارہ چمک چھلو جونیئر کے نام. واہ، دونوں بڑی معروف ہیں. میری پیاری چمک چھلو جیتی رہو. بہت دنوں سے مجھے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں. میری مرحومہ خالہ اور میری مرحومہ نانی ہر روز میرے خواب میں آ کر کہتی ہیں کہ ہم تمہارے بغیر بہت اداس ہیں. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عمر کے حصے میں تم ویسے بھی فارغ ہی بیٹھی ہو، ادھر ہی کیوں نہیں آ جاتی. تمہارے سابقہ آشنا بھی ادھر ہی ہیں، وہ بھی تمہیں یاد کرتے ہیں. مجھے یہ خواب تقریباً روزانہ آتا ہے، چنانچہ میں ہر بار ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہوں. بیٹی، مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. اوپر سے موا حرام خور رحمہ مراسی مجھے حوصلہ دینے کی بجائے الٹا جگتے کرتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم جنتی ہو کیونکہ تم نے آج تک کسی کا دل نہیں توڑا. تمہارے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، بلکہ اگر کوئی دوسرے دروازے کی طرف بھی جا رہا ہوتا تو تم بلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کر لیتی. یہ موا اس طرح کی باتیں کر کے مجھے مرنے کی ترغیب دیتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب غیبی اشارے ہیں، چنانچہ خود میرا دل بھی اب اس دنیا میں نہیں لگتا، لہذا کوئی پتہ نہیں کہ اگلا سانس بھی آئے کہ نہ آئے. چنانچہ میرے اس خط کو وصیت نامہ سمجھو اور جو کچھ میں کہنے جا رہی ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. پیاری چمک چھلو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم شیخ کفایت اللہ کی بیٹی ہو. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ شیخ کفایت اللہ اب بھی میرے پاس آتا ہے. میرے پاس آنے سے پہلے اس کا دنیا کے کئی ملکوں میں کاروبار تھا. اب یہ لوگوں کو سٹے کا نمبر بتاتا ہے. سٹا ہوتا ہے، سٹا دونوں ہوتے ہیں. سٹے کا نمبر بتاتا ہے. چنانچہ 200-400 روپے روزانہ آج بھی کما لیتا ہے. یہ جب کبھی مجھے ملنے آتا ہے مجھے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، جس پر یہ سٹ پٹا جاتا ہے. چنانچہ اب یہ میرے پاس آنے سے پہلے فون پر پوچھ لیتا ہے کہ تمہاری کھانسی کا کیا حال ہے. میں نے شیخ کفایت اللہ کا حوال اس لیے بیان کیا ہے کہ تمہارے پاس کب سے خواجہ ذوالفقار آ رہا ہے. کیا وہ ابھی تک ڈیفینس ہی میں رہتا ہے یا ٹاؤن شپ منتقل ہو گیا؟ اس کی لش پش کرتی کار ابھی تک اس کے پاس ہے یا وہ کرائے کے سائیکل پر تمہارے پاس آتا ہے؟ مجھے تمہاری سہیلیوں نے بتایا ہے کہ تم بہت رحم دل ہو. بیٹی، ان لوگوں نے ہم پر کون سا رحم کیا ہے کہ ہم ان پر ترس کھائیں. کیا بات ہے. مجھے تمہاری طرف سے بہت تشویش رہتی ہے. میں نے بہت عرصے سے تمہارا کوئی سکینڈل نہیں سنا. کیا فلم رپورٹرز کے ساتھ تمہارے تعلقات کشیدہ ہیں؟ بیٹی، ان لوگوں سے بنا کر رکھو تاکہ اہم شخصیات کے حوالے سے تمہارے سکینڈل گاہے گاہے سامنے آتے رہیں. شو بزنس میں
ان رہنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے۔ ان دنوں بازار میں ایسی ویڈیو کیسٹوں کی بھرمار ہے جن میں لاہور اور ملتان کے بڑے بازار کی لڑکیاں کم از کم سینڈل ضرور پہن کر آتی ہیں۔ میں نے تمہاری کوئی کیسٹ یا سی ڈی نہیں دیکھی۔ اگر تمہیں قانون کا خوف ہے تو یہ خوف دل سے نکال دو۔ گھروں سے بڑے بڑے بنگلوں میں منتقل ہو گئی ہیں اور تم ابھی تک 4 کنال کے گھر پر کنات کیے ہوئے ہو۔ تم نے اس مرتبہ نہ مجلس کرائی اور نہ نیاز بانٹی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے ایسی محفلوں میں بھی جانا چھوڑ دیا ہے۔ میری طرف قبلہ تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی تمہاری شکایت کی تھی۔ تم نے بہت عرصے سے دبئی کا چکر نہیں لگایا، کہیں تمہیں چکر تو نہیں آ رہے؟ تم سے اس بے احتیاطی کی توقع تو نہیں، واہ 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 واہ، مگر پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ٹی وی چینل سے چلنے والے اشتہار معلوماتی ہوتے ہیں، یہ باقاعدگی سے دیکھا کرو، بلکہ کسی قریبی سینٹر میں مشورے کے لیے بھی جاتی رہا کرو۔ ایک بات بلکہ وصیت میں نے یہ بھی کرنا ہے کہ ڈکیت قسم کے لوگوں کو عشق کا تاثر بھی نہ دو۔ وہ اگر جوابی عشق میں مبتلا ہو جائے تو کاروبار کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ عام عاشق تو کچھ عرصہ ٹھنڈی آہیں بھر کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر یہ ڈاکو عشق میں ناکامی پر گولی مار کر اپنی محبوبہ کو زیورات سمیت برآمد کر لیتے ہیں، اور انہیں وصول کرنے والے پر مقدمہ الگ بنتا ہے، جس سے نکلنے کے لیے مفت پروں کے ہاں حاضری دینی پڑتی ہے۔ ڈاکو عاشقوں سے ہمیشہ کیش وصول کرو، تمہیں لین دین کے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ تم بہت عرصے سے کسی ٹی وی ڈرامے میں بھی نظر نہیں آ رہی اور نہ کسی فیشن میگزین کے ٹائٹل پر نظر آتی ہو۔ میں جانتی ہوں ان کاموں سے ملنے والے پیسوں سے تمہاری لپسٹک کا خرچہ بھی نہیں نکلتا، مگر یہ ہمارے بہت بڑے سیل سینٹر ہیں، اور تمہارا جو کیا بات، تم جس فلم میں ہیروئن آ رہی تھیں وہ بھی مکمل ہوئی یا نہیں؟ تمہارا پروڈیوسر شکور چودھری فراڈ لگتا ہے، مجھ سے ملتان چھوڑا نہیں جاتا، ورنہ میں تمہارے پاس ہوتی تو ایسے چکریوں کو 2 منٹ میں فارغ کر دے۔ تمہارا ایک عاشق ظہور چیمہ مجھے عاشق صادق لگتا ہے، اسے کہو کہ وہ مئی کے کسی پروڈیوسر سے بات کر کے تمہیں شاہ رخ کے ساتھ ہیروئن لائے۔ واہ 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 واہ۔ ظہور چیمہ دولت اور حماقت کے لحاظ سے اس قابل ہے کہ وہ تم پر انویسٹ کر سکے۔ میری پیاری چمک چلو، میں ایک بات تمہیں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب کسی ٹی وی چینل پر انٹرویو ہو تو چینل خواہ کسی زبان کا بھی ہو، تم انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کیا کرو، اور ساتھ یہ معذرت بھی کہ تمہاری اردو اچھی نہیں ہے۔ اس سے تمہارے سٹیٹس میں اضافہ ہوگا اور دیکھنے والوں کا دھیان تمہارے پس منظر کی طرف نہیں جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری انگلش تمہاری اردو سے اور تمہاری اردو تمہاری پنجابی سے ملتی جلتی ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ کوئی ٹی وی چینل سے انگلش بولنے والوں کو اس زبان کے قواعد و ضوابط سے متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اس قسم کی گفتگو میں صرف پہلا جملہ ہی انگلش میں ادا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد تو سب کچھ چلتا ہے۔ تمہیں ایک پروفیسر انگلش پڑھانے آیا کرتا تھا، کیا وہ اب بھی آتا ہے، یا تم نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب وہ سرکولر روڈ پر طوطے سے توپ چلوا کر اپنی روزی کماتا ہے؟ میرا مشورہ ہے کہ چھوٹے موٹے لوگوں یعنی شاعروں، ادیبوں اور پروفیسروں وغیرہ کو منہ نہ لگایا کرو کہ یہ مفت پر ہوتے ہیں، اور نہ بھی ہوں تو گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، خام خواہ کی بدنامی مول لینے کا فائدہ۔ چمک چلو، میری صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے، زیارتوں پر جانا چاہتی ہوں اور حج کرنے کی بھی خواہش ہے، مگر حج کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ میں تمہارے بھائی کو ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ شام کو زنانہ کپڑے پہن کے نکل جاتا ہے اور اگلے روز صبح واپس آتا ہے تو سو جاتا ہے، اور اس وقت تک سویا رہتا ہے جب تک دوبارہ اس کے کام پر جانے کا وقت نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کسی ٹی وی چینل سے بات کرو اور اسے پروگرام کی کمپیئرنگ دلوا دو۔ دیکھنا بڑے بڑے سیاستدان، منسٹر اور چیف منسٹر بھی اس پروگرام میں سفارش کروا کے آئیں گے، اسے لوگوں کے دل موہنے کے انداز تم سے کہیں زیادہ آتے ہیں۔ آج صبح قبلہ پھر تشریف لائے تھے، میں نے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی،
مگر انہوں نے گھٹنا پیچھے کھینچ لیا اور فرمایا تم عمر میں مجھ سے بڑی ہو، مجھے یوں گناہگار نہ کیا کرو. حالانکہ میں تو عمر میں قبلہ سے اس وقت بھی بڑی تھی جب وہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کرتے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. مجھے کیا لگتا ہے طنز کہ اب میں کچھ زیادہ ہی بڑی لگتی ہوں. ویسے قبلہ تمہارا پوچھ رہے تھے، انہیں تمہاری طرف سے بہت فکر ہے کہ کہیں تم شوبز کی چکا چوند میں گم ہو کر مذہب سے بیگانہ نہ ہو جاؤ. مجھے لگتا ہے انہیں بھی کسی نے تمہاری مذہب سے دوری کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ سے تمہارا فون نمبر اور لاہور کا ایڈریس مانگا ہے. فرما رہے تھے کہ ہفتے اشرے میں اس کی طرف جاؤں گا. قبلہ تشریف لائیں تو یہی سمجھنا کہ دریا خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا ہے. واہ واہ. ان کی خوب خدمت خاطر کرنا. یہ سید بادشاہ ہماری انگلی پکڑ کر جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں گے. واہ واہ واہ. آخری پیرا ہے کہ تمہارا بیوٹی پارلر کیسا چل رہا ہے؟ لوگ تو تمہارے نام پر کھنچتے چلے آتے ہوں گے، ہو سکے تو ایک بوتیک بھی کھول لو. بیوٹی پارلر اور بوتیک سے لوگ یہ تاثر لیں گے کہ تمہاری آمدنی کا انحصار اس کاروبار پر ہے. ہمارا زمانہ اور تھا، ہم جیسے تھے ویسے ہی نظر آتے تھے، مگر ان دنوں زمانہ جو ہے وہ بدل گیا ہے. قاسمی صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ اب اسی تحریر میں کہ لوگ آپ کے سٹارٹ میں آپ نے بتایا کہ نام آپ کا غلط لے لیتے ہیں، تو کبھی ایسا کوئی وقوع ہوا ہو جس میں آپ کا نام کسی نے غلط لیا ہو، بعد میں اسے احساس ہوا ہو یا آپ نے احساس دلایا ہو؟ یہ وقوع میرے خیال میں دن میں 2-3 مرتبہ تو ضرور ہوتا ہے. اچھا. مثلاً یہ کہ میرے پاس ایک سیکٹری کام کرتی تھی، اسے 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ میں عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی نہیں ہوں. اس کا دل اتنا دکھا کہ وہ معافی مانگ کے چلی گئی واپس. وہ اسی طرح ایک دفعہ میں نے دلدار پرویز بھٹی مرحوم کو فون کیا تو وہ نہیں تھا، اس کے ملازم تھا، وہ جلا بالکل. اس نے اٹھایا، میں نے کہا میں عطا الحق قاسمی بول رہا ہوں، تو بھٹی صاحب جب آئیں تو انہیں بتا دینا کہ عطا الحق قاسمی کا فون تھا. میں نے سوچا اچھے خاصے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی یہ نام نہیں لیا جاتا، حق ان کے گلے میں پھنس جاتا ہے. واہ 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 واہ. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بتاؤ گے؟ اس نے تو حد کر دی، کہتا میں کہوں گا غزالہ قاسمی کا فون آیا. یہ کبھی میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی. اچھا، اسی طرح یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے. سر آپ نے کہا حق پھنس جاتا ہے گلے میں، تو ضیاء الحق تو بڑے آرام سے لوگ نام لے جاتے ہیں. یہی تو میں کہنے والا. اچھا، کہ وہ چند دن پہلے میں اپنے بیٹے کے ساتھ نا بینک گیا میں. اچھا میں آگے تھا، وہ پیچھے تھا. اندر آیا تو ہنستا جائے، اور میں نے کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہتا یہ جو گیٹ پر 2 گارڈ کھڑے تھے نا، ایک گارڈ دوسرے گارڈ سے پوچھ رہا تھا تم نے ان کو پہچانا؟ کہنا نہیں جی میں نہیں پہچانا. تو ان پڑھ کے ان پڑھ رہے نا، بالکل جاہل. تمہیں نہیں پتہ یہ عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی صاحب تھے؟ میں کہا در لعنت بھائی، مطلب بہرحال. اسی حوالے سے نا ایک مجھے یاد آ رہی ہے بات. یہ سر یہ مشاعرہ جس طرح یہاں ارینج کیا، تابی صاحب نے بہت ماشاءاللہ جی محنت کی اور پورا ایک رونق لگائی. کوئی شبہ نہیں، ہمیشہ عشق آباد میں وہ ایسی رونقیں لگاتے رہتے ہیں. آپ نے کالج کے دور میں کبھی مشاعرہ ارینج کیا ہو یا اس طرح کی تقریب ارینج کی ہو، کوئی یاد ہو تو؟ میں کالج دور میں پڑھتا کم تھا اور بعد میں پڑھاتا بھی کم تھا، لیکن جو اس طرح کی تقریبات ہوتی تھی، مثلاً ایک جو انجمن تھی اسلامیات، اس کا بھی میں سیکٹری تھا. مجلس نمود اردو تھی، اس کا بھی میں سیکٹری تھا. لیکن لوگوں نے مجلس نمود اردو کا نام مجلس نمرود اردو رکھ دیا تھا. تو ایک دفعہ میں نے مشاعرہ پلان کیا میں نے، اور میں ہمارے کالج کے پرنسپل تھے، بڑے مشہور آدمی پروفیسر دلاور حسین. میں ان کے پاس گیا اور لاؤڈ سپیکر کالج کا استعمال کرنے کی اجازت مانگی، انہوں نے دے دی. اچھا، دلاور صاحب کا ایک کمالہ، بڑے اونچے لمبے اور بہت بڑے کرکٹر رہے تھے. وہ یا انگریزی میں بات کرتے تھے یا پنجابی میں بات کرتے تھے، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ تھی. بہرحال جی میں نے اپنا وہ جو چوٹی کے شعراء تھے اس وقت کے، ان کے جا کے منت ترلے کر کے میں نے ان کو رضامند کیا کہ وہ ایم او کالج کے مشاعرے میں آئیں گے. سب نے مان لیا. پھر میں نے کچھ تھوڑے سے اپنے پیسے سے، کچھ دوستوں سے لے کے بڑے بڑے اشتہار چھپوائے مشاعرے کے، اور اس میں سب شعراء کے نام. چنانچہ جب مشاعرے کا ٹائم تھا
تو میں اس سے پہلے میں گیا دلاور صاحب کے پاس، پرنسپل صاحب پرنسپل صاحب کے پاس. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا سر وہ شاعر آئیں گے تو آپ ان کا استقبال کیجیے گا. کیڑے شاعر؟ میں کہ جی آج ہمارے کالج میں مشاعرہ ہے. کون سے کالج میں مشاعرہ ہے؟ میں نے کہا سر اسی ایم اے کالج میں مشاعرہ ہے. کہتے برخوردار یہ نہیں ہو سکتا، تو میرے بیٹے کو قتل کرے تو اسے معاف کر دوں گا، لیکن جس نے مشاعرہ کرایا تو میں معاف نہیں کروں گا. یہ کیا بکواس ہے؟ ایک شاعر آتا ہے اور کہتا ہے عرض کیا ہے، دوسرا آتا ہے کہتا ہے عرض کیا ہے، تیسرا آتا ہے کہتا ہے عرض کیا ہے. میں نے بھی عرض کیا کہ مشاعرہ نہیں ہوگا. واہ. اب میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں کروں. باہر بپھرے ہوئے لوگ کھڑے ہیں. بالآخر میں نے ایک دوست سے کہا کہ چلو یار تم گھوڑی بنو. میں اس کے کمر پہ سوار ہو کے دیوار پہ چڑھ گیا. گیٹ میں نے بند کرا دیے ہوئے تھے. تو باہر دیکھا ایک ہجوم تھا، کیونکہ بہت بڑے بڑے شعراء کا نام تھا اس میں. تو میں نے جا کے کہا کہ میں بہت دکھ کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے کالج کے پرنسپل پروفیسر دلاور حسین قضائے الہی سے انتقال فرما گئے. اس پر جو ان کے جاننے والے تھے وہ تو ان کے گھروں کو روانہ ہو گئے تعزیت کے لیے، اور باقی بھی جو تھے وہ کفِ افسوس ملتے ہوئے واپس اپنے گھر چلے گئے. اچھا، وہ پرنسپل صاحب کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ حرکت کی ہے. انہوں نے پھر 2 سال کے لیے نا مجھے کالج سے نکال دیا. اب میری پریشانی شروع ہو گئی. تو دوستوں نے کہا کہ دلاور صاحب بڑے رحم دل آدمی ہیں، تم جاؤ ان کے پاس اور معافی مانگو تو وہ معاف کر دیں گے. میں چلا گیا. میں نے کہا سر وہ غلطی ہو گئی تھی، معاف کر دیں. اچھا، تھانہ نارکلی دا ایس ایچ او واقف ہے تیرا؟ واہ. میں کہا نہیں سر. آئی ایس آئی، اے ایس آئی؟ میں نے کہا نہیں سر نہیں واقف. اچھا، حوالدار؟ میں نے کہا نہیں سر نہیں واقف. کوئی سپاہی؟ میں نے کہا سر کوئی واقف نہیں. برخوردار جیسیاں تیری حرکتاں نے سارا تھانہ تیرا واقف. واہ 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 واہ. اس پر وہ کہنے لگے یہ باہر جو چپڑاسی بیٹھا ہوا ہے معراج دین، اس کی سفارش کروا سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی کیوں نہیں. میں باہر گیا، اس کو میں نے کہا یار چل کے اندر میری سفارش کرو. وہ اٹھے ہی نہ. میں نے کہا اٹھو اٹھو. زبردستی اس کو اٹھایا، پرنسپل صاحب کے پاس لے گیا اور اپنی کونی جو تھا نا وہ میں نے اس کی پسلیوں کے قریب رکھی اور میں نے اسے کہا بولو. جب نہیں بولا میں نے کونی ماری اس کو زور سے. تو گھبرا کے کہتا ہے سر معاف کر دے. پرنسپل صاحب کہتے ہیں اچھا معراج تو کہنا نا. واہ 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 واہ. تو کہنا تھا جواب نہیں. واہ واہ واہ. بڑی کمال کی وہ شخصیت تھے. ایک دفعہ میں نے علامہ علاؤ الدین صدیقی کو انوائٹ کیا، وہ جو ہمارا تھا نا اسلامیات کی جو انجمن تھی، اس کے لیے میں پرنسپل صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا سر 150 روپیہ جو ہے وہ منظور کر دیں. وہ کہنے لگے برخوردار 150 کا دے لی. میں نے کہا سر وہ مہمان ہوں گے تو پروفیسر بھی ہوں گے تو فنکشن کے بعد ان کو چائے تو پوچھنی ہے نا. کہنے لگے نہیں برخوردار یہ 150 روپے بہت زیادہ نہیں، یہ 10 روپے پھاڑ. اتنے چلا جا اپنا کینٹ وال، ادھر فلانی ہے اپنا بیکری، اور میرا راہ نہیں تینوں 6 پیسٹریاں دے دیں گے. وہ 6 پیسٹریاں جڑیاں نے جو فنکشن دے بعد ہو تو میرے سامنے رکھ دیں. اچھا. تو میں کہتے ظاہر ہے میرے سامنے سے کوئی پروفیسر پیسٹری نہیں اٹھائے گا. میں جو مہمان خصوصی ہیں علامہ صاحب، انہیں میں کہوں گا کہ علامہ صاحب یہ کھائیے، تو وہ تکلفاً کہیں گے نہیں جناب شکریہ. تو میں کہوں گا ایک تو کھائیے. برخوردار ایک کو کھان کے باقی 5 تو کھائیں، تیلا پھٹ 1.5 روپیہ. واہ 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 واہ. بہرحال جی کمال کی شخصیت ہے، انہیں بلانا ممکن نہیں ہے. اور وہ سائیکل پہ آیا کرتے تھے. واہ زبردست. سائیکل پہ آتے تھے اور بڑا جسہ ان کا، اور وہ حد کر دیتے تھے نا. کیا بات ہے. اتر کے نا دور سے دیکھ کے ہمیں وہ کہتے تھے برخوردار پیارے بچے میرے کھڑے ہیں. ہم دور سے دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو قریب آ کے ایک دم رول نمبر لکھاؤ وہ چھاپا مار. ایک دفعہ وہ سامنے ہمارے کالج تھا لیڈی بک لیگن، اس کی پرنسپل آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ جو آپ کے لڑکے ہیں یہ شرارتیں کرتے ہیں، ہماری لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں. وہ اپنے کام میں لگ رہے دلاور صاحب.
تو وہ کہنے لگی کہ میں اس لیے آئی تھی، تو اب کہتا اب بیٹھے میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ پھر بیچاری آدھا گھنٹہ بیٹھی، پھر کہتی جی مجھے بتائیں. کہتا اب بیٹھے ابھی. اور آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد کہنے لگی کہ جی میں پھر چلتی ہوں. کہتا نہیں اب بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ بڑے شریف لوگ ہیں، تو وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے. آپ یہ بتائیں اتنی دیر سے آپ میرے پاس بیٹھی ہیں، میں نے آپ کو چھیڑا ہے؟ واہ واہ واہ. اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ آپ نے کہا کہ اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا. ہاں. میرے کالج کوئی منڈا نہیں گیا جس کو سوٹ ہو اس کو فارغ کر دیا. بہرحال یہ بہت لمبی بات ہے. قاسمی صاحب آپ پڑھاتے رہے ماشاءاللہ. ہاں جی، تو آپ کے شاگرد جب آج بھی آپ سے ملتے ہیں، وہ ملتے تو ہوں گے شاگرد؟ نہ پوچھیں بھائی، چھوڑے پڑے. نہیں کوئی کبھی. وہ چند دن پہلے نا میں وہ ایک بک رہی تھی، وہ ہوتی ہے نا جو شکرکندی. شکرکندی. ہاں، وہ میں نے کھڑا ہوا تو اسے میں نے کہا کہ شکرکندی دو. وہ پیسے دینے لگا، کہتا نہیں سر آپ سے پیسے نہیں لینے. اچھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی میں آپ کا شاگرد رہا ہوں اور آج جس مقام پر ہوں یہ سب آپ کی تعلیم. واہ واہ واہ. تو اس طرح کی یہ ہوتی ہیں ان کی باتیں. تو یہ قصہ نہ ہی چھوڑو تو بہتر ہے. خاتون حضرات، ہم ایک دفعہ ایک ہوٹل میں تھے، قاسمی صاحب فنکشن تھا، تو وہاں ایک بہرا آ گیا، لمبی لمبی اس کی داڑھی، اور اس نے قاسمی صاحب کے پاس آ کے کہنے لگا السلام علیکم سر، میں آپ کا ایم یو کالج میں شاگرد رہا ہوں. قاسمی صاحب نے کش لگایا اور اس کی طرف دیکھا، کہندے نہیں اچھی کہن دی کی ضرورت ہے. اسی طرح نا وہ ہمارے یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا جی، ہمارے ایک پروفیسر تھے. ظاہر ہمارے وہ مخلوط تعلیم تھی. اور اورینٹل کالج میں لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے 3 گنا زیادہ ہوتی تھی. ٹانگے والے اسے لڑکیوں کا کالج کہتے تھے اسے. تو وہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کو اپنی عمر جو ہے نا کم بتانے کا بڑا شوق تھا. اور حالانکہ اب دیکھا جائے تو وہ ہم لوگ اس وقت ہوں گے 17 سال کے ہوں گے، نہیں تو 18 سال کے ہوں گے میکسیمم. وہ 60 کے قریب ہونے والے تھے. تو جب کوئی لڑکا شرارت کرتا وہ کہتے شرم کرو، حیا کرو، یہاں میری بہنیں بیٹھی ہوئی. ایک دفعہ ایک لڑکا بول پڑا، کر سر ٹاڈیاں اگر پہنا نے ساڈیاں تو پھر پھپھیاں لگیاں. اس کے بعد انہوں نے پھر یہ دوبارہ نہیں کی ایسی بات. قاسمی صاحب، افتخار عارف صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں رہی ہوں گی. افتخار عارف کا آپ نے اچھا کیا، یہ آپ نے یاد دلا دیا. میرے خیال میں ہمارے دور میں جن لوگوں نے اپنی شاعری کا اور اپنی مقبولیت کا جو عروج دیکھا ہے ان میں افتخار عارف بھی شامل ہیں. اور یہ 2-3 ہی لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، ورنہ تو سارے یہ اپنے آپ کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں جانے کے بعد ان کو بہت یاد کیا جائے گا. لیکن افتخار عارف بہت خوش نصیب ہیں. اور میری ان کے ساتھ دوستی میرے خیال میں اگر کم سے کم بتاؤں تو 40 سال پرانی ہے. واہ. ہم اکٹھے گئے تھے درہ آدم خیل، اور اس پہ آ کے میں نے کالم بھی لکھا تھا. اس کے بعد پھر لندن میں بھی ان سے ملاقاتیں ہوئیں جب یہ اردو مرکز کے تھے وہ، اور اسلام آباد میں تو بہت ہوتی رہیں. اور ماشاءاللہ اس لحاظ سے بھی وہ خوش قسمت ہیں کہ تقریباً میرے ہم عمر ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ مشاعروں میں آخر تک بیٹھے رہتے ہیں. اور ابھی تک کراچی چلے جاتے ہیں، بیرون ملک چلے جاتے ہیں. تو میں تو یہاں آنے سے پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ آؤں کہ نہ آؤں. میں بہت شکریہ خواتین و حضرات.